بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو پاشا ٹی وی۔ میں ایک پاکستانی جاسوس بھارت میں ایک اہم مشن پر۔ میں نے پیشون سے پاکستان سے متعلقہ ڈائریز حاصل کر لی ہیں اور نقشہ بھی حاصل کر لیا ہے اور میں اپنے مشن پہ رواں دواں ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی پلے لسٹ کے بٹن پر کلک کریں جو کہ ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ تو بات ہو رہی تھی جنرلوں کی 4 ڈائریوں کی۔ ان ڈائریوں کا ایک ایک صفحہ بیش قیمت معلومات سے بھرا ہوا تھا۔ سب سے اہم چیز بھارتی حملے کا مکمل پلان اور بھارتی بارڈر پر بھارتی فوجیوں کی پوزیشن، 4 مختلف جگہوں سے بیک وقت حملہ کرنے کی ایرو بنا کر نشاندہی، حملہ آور فوجیوں کے لیے توپ خانے کا کور، انفینٹری ڈویژنز میں پہلے سے موجود ٹینک ریجمنٹس کی تعداد، ایک پورے ٹینک ڈویژن کا سیالکوٹ اور لاہور سیکٹر پر بیک وقت حملہ اور پاکستانی افواج کے ممکنہ جوابی حملے کی جگہوں کا تعین کیا گیا تھا۔ اس نقشے اور متعلقہ کاغذات میں ان کی تفصیل دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہم بھارتی کمانڈ کے آپریشن روم میں موجود ہیں جہاں جنگ کے دوران ہر ایک تفصیل موجود ہوتی ہے۔ کاغذات کے مطابق بھارتی نیوی اور ایئر فورس نے کراچی کو اپنی گولہ باری کا نشانہ بنانا تھا اور صوبہ سندھ کا سڑک اور ریل سے پاکستان سے رابطہ کاٹنا تھا۔ بھارتی بارڈر سیکورٹی فورس باقاعدہ افواج کے ساتھ مل کر حیدرآباد اور کراچی پر قبضہ کرنا تھا۔ بھارتی وزیراعظم کو بھیجے گئے خط میں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ اگر پلان کے عین مطابق حملہ کیا گیا تو کامیابی 80% یقینی تھی۔ کامیابی کی صورت میں مخصوص علاقوں میں فوجی گورنر مقرر کرنے کے لیے چند جرنیلوں کے ناموں کی سفارش کی گئی تھی۔ ڈاک کے پیکٹ میں حسب معمول اہم نوعیت کے خطوط تھے۔ میں نے ساتھیوں کو فوری طور پر ان سب کی تصویروں اور کاپیاں بنانے پر لگا دیا۔ نقشے کی بھی کئی تصویریں اتاری گئیں لیکن میں مطمئن نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس نقشے کی ہو کاپی بنائی جائے۔ نقشے کی کاپی کیسے بنائی جاتی ہے مجھے اور میرے ساتھیوں کو اس بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ میں اللہ کا نام لے کر شہر میں کتابوں اور نقشوں کے ایک بڑے اسٹور پر چلا گیا۔ وہاں ہر جگہ کے نقشے موجود تھے۔ میں نے بحر الکاہل کے ایک نسبتاً غیر معروف جزیرے پنپینو کا نقشہ مانگا جو بڑی تلاش کے بعد سیلز مین نے مجھے لا کر دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے اس جیسے 6 اور نقشے درکار ہیں۔ سیلز مین نے معذرت کی، صرف ایک ہی نقشہ موجود ہے۔ میں نے کہا کہ نقشے کو ہو کاپی کرنے کے لیے جو کاغذ استعمال ہوتا ہے مجھے وہ چاہیے۔ اس نے اس کاغذ کا نام غالباً ٹریسنگ پیپر بتایا۔ میں نے اس کاغذ کا ایک رول 12 انچ اور 24 انچ کے لیے پرکار مختلف اقسام کی پینسلز اور مختلف رنگ کے ہائی لائٹر، ایک بورڈ اور نقشے کو بورڈ پر لگانے کے لیے پنیں خرید لیں اور ساتھیوں کے گھر لوٹ آیا۔ کاپی کرنے والے کا رول شفاف تھا۔ اسے نقشے کے اوپر جما کر لگانے سے نقشہ کافی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے میٹرک تک جیومیٹری پڑھی تھی اور اسی ابتدائی علم کی بنا پر میں نے نقشے کی 2 کاپیاں بنانے کا کام سنبھالا۔ یقین جانیے کہ میری زندگی میں نقشے کی کاپی بنانے کی یہ پہلی کوشش تھی۔ میں نے لکڑی کے بورڈ پر نقشہ اور اس کے اوپر ٹریسنگ پیپر پنوں سے جما کر لگا دیا اور اللہ کا نام لے کر نقشے میں بنی پاکستان اور بھارت کی بارڈر لائن بنائی اور چند گھنٹوں کی محنت کے بعد نقشے کو ہو بہو بما ہر ایک تفصیل اور رنگوں کے ٹریسنگ پیپر پر منتقل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ چند منٹوں کے توقف کے بعد میں نے دوسرا ٹریسنگ پیپر اسی نقشے کی ایک اور کاپی بنانے کے لیے لگا دیا۔ اتنی بڑی کامیابی نے ہمیں بھوک اور تھکن کا احساس بھی نہ ہونے دیا تھا۔ ہمارا ایک ساتھی ہر گھنٹے بعد چائے اور بسکٹ ہمیں پیش کرتا تھا جس سے ہم تر و تازہ رہتے تھے۔ میرے نمبر 2 میں بتایا کہ چھوٹے کیمرے کی فلمیں ختم ہو چکی ہیں۔ میں نے ان فلموں کے رول پر تحریر، ان کا سائز اور کمپنی کا نام پڑھ کر اپنے نمبر 2 کو کہا کہ کناٹ سرکس میں کوڈک کی ایجنسی اور سیل شاپ ہے، وہاں جا کر پتہ کرے، شاید اس سائز کی فلم وہاں مل جائے۔ میں نے اسے کیمرے میں پڑنے والے سیل بھی لانے کا کہا۔ 1 گھنٹے کے اندر ہی میرا نمبر 2 خوش واپس لوٹا۔ اس نے سیل شاپ میں اس سائز کی موجود ساری کی ساری 32 فلمیں خرید لیں اور کیمرے کے لیے فالتو سیل بھی لے آیا تھا۔ ہم اپنے کام میں جتے ہوئے تھے، سلیٹوں سے دھڑا دھڑ کاپیاں بنا رہے تھے، کیمرے سے ہر صفحے کے 2 فوٹو بنائے جا رہے تھے اور میں نقشے کی دوسری کاپی بنانے میں مشغول تھا۔ جب ہم نے کام ختم کر لیا تو آدھی سے زیادہ رات بیت چکی تھی۔ اب ہمارے پاس ڈائریوں کے ہر صفحے کی 2 کاپیاں اور کیمرے سے اتارے گئے 2 عکس موجود تھے۔ تارفت کی فائلوں کی بھی 2 کاپیاں اور 2 عکس موجود تھے۔ نقشے کی ہو 2 کاپیاں ٹریسنگ پیپر پر بن چکی تھی۔ کام ختم ہوا تو ہمیں بھوک اور تھکن کا احساس ہوا۔ میرے
میرے ساتھیوں نے بتایا کہ گھنٹہ گھر کے قریب ایک درمیانے درجے کا ریسٹورنٹ رات بھر کھلا رہتا ہے۔ میں نے ایک ساتھی کو کھانا لانے کے لیے اور دوسرے کو اسے کور دینے کے لیے بھیجا، اور ان کے آنے سے پہلے ہم نے یشونت کی واپس کرنے والی فائلیں، نقشہ اور متعلقہ کاغذات، ڈائریاں اور ڈاک علیحدہ کر کے تھیلے میں ڈال لی۔ پاکستان بھیجے جانے والی ڈاک، نقشہ، ڈائریوں کی کاپیاں اور فلم رول علیحدہ کر کے ایک پیکٹ بنایا اور اپنے پاس رکھنے والی کاپیاں اور نقشہ بنا کر اسے الگ پیکٹ میں بند کر دیا۔ جب ہم کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو رات اتنی گزر چکی تھی کہ میں نے ساتھیوں کے ہمراہ ہی شب بسری کا فیصلہ کیا۔ یشونت کو ڈاک واپس کرنے کا وقت گزر چکا تھا۔ میں نے ایک چٹ پر اسے اگلے دن یعنی اتوار کو شام 7 بجے چاوڑی بازار کے ریسٹورنٹ میں ملنے کے لیے کہا، اور ساتھیوں سے کہا کہ علی صبح ڈاک کا تھیلا اور میری چٹ یشونت کو گھر پر پہنچا دیں۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوا تو 8 بج چکے تھے اور میرے ساتھی یشونت کو ڈاک کا تھیلا دے کر واپس آ چکے تھے۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں اپنے ہوٹل روانہ ہونے ہی والا تھا کہ مجھے خیال آیا کہ 10 بجے پاکستان سے ہمارا وائرلیس پر رابطہ ہونا ہے۔ میں نے وائرلیس آپریٹر کو کہا کہ رابطہ ہونے پر میسج ریسیو آل اوکے کے علاوہ کوڈ میں جیک کوڈ بھی ٹرانسمٹ کرے۔ یہ پیغام بھیجنے کے بعد میں اپنے ہوٹل چلا آیا اور لمبی تان کر سو گیا۔ شام کو مجھے یشونت سے ملنا اور اس کی آرزو کی تکمیل کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ شام کو میں نے ہوٹل کے لاکر سے پیسے نکالے اور 7 بجے چاوڑی بازار کے ریسٹورنٹ میں پہنچ گیا۔ یشونت میرے انتظار میں وہاں پہلے سے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ آج اس کی حالت دیدنی تھی، اپنی آرزو کی تکمیل، اتنے قریب آنے کی خوشی، اور جو کام وہ کر بیٹھا تھا اس کا خوف بیک وقت اس کے چہرے سے تھا۔ ان دونوں کیفیتوں پر قابو پانے کی کوشش میں اس نے بہت زیادہ چڑھا رکھی تھی۔ میں نے اسے اس کی کامیابی پر مبارکباد دی تو وہ کہنے لگا، صاحب، جس روز جنرل صاحب چھٹی سے واپس آئے اسی روز اپنی ڈاک پڑھنے کے بعد انہوں نے مجھے ٹائپنگ کے لیے بلا لیا۔ میں نے جنرل صاحب کی مطلوبہ فائل نکالنے کے لیے سیف کھولی تو سیف کی چابیاں بجائے سیف کے تالے میں چھوڑنے کے اپنی جیب میں ڈال لیں، اور ٹائپ کرنے کے دوران تینوں چابیوں کے نقش صابن پر اتار لیے، اور جب کام ختم ہو گیا تو سیف بند کر کے چابیاں جنرل صاحب کو لوٹا دیں۔ چابیوں کے نقش تو میرے پاس تھے لیکن چابیاں بنوانے میں بہت دشواری پیش آئی۔ چابیاں بنانے والی دکانوں پر گیا تو انہوں نے نقش کی چابی بنانے سے انکار کر دیا۔ ایک اور دکان پر گیا تو اس نے کہا کہ یہ خطرناک کام ہم نہیں کرتے، چھتا لال میاں میں بشیرہ گیرج والے کے پاس جاؤ۔ میں چھتا لال میاں میں اٹھتا ہوا بشیرے کے گیرج میں جا پہنچا۔ اس نے نقش دیکھ کر پوچھا کہ کس نے بھیجا ہے۔ میں ڈرا ہوا تو بہت تھا، یوں ہی کہہ دیا کہ بڑے صاحب نے بھیجا ہے۔ بشیرے کو جیسے کچھ یاد آ گیا، کہنے لگا، اچھا تو بڑے صاحب کو پھر کوئی سیف کھولنی ہے؟ میں نے سر ہلا کر اس بات میں جواب دیا تو بشیرہ مجھے گیرج کے پچھلے حصے میں لے گیا جہاں لیتھ مشین لگی ہوئی تھی۔ 2 گھنٹے میں اس نے 3 چابیاں بنا کر مجھے دے دیں اور کہا کہ بڑے صاحب کو کہنا کہ مال میں میرا حصہ نکال کر الگ رکھ دیں، میں کسی کو بھیج کر منگوا لوں گا، خود یہاں نہ آئیں، لوگ شک کرتے ہیں۔ میں حیران اور سراسیما تھا کہ جس بڑے صاحب کے مغالطے میں بشیرے نے چابیاں بنا دی ہیں، جب انہیں پتہ لگے گا تو معلوم نہیں وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ چابیاں لے کر میں بھاگم بھاگ اس علاقے سے نکلا اور فیصلہ کر لیا کہ آئندہ کبھی چھتا لال میاں نہیں جاؤں گا۔ ہفتے کو کام کا آدھا دن ہوتا ہے۔ جنرل صاحب کے جانے کے بعد بھگوان کا نام لے کر میں ان کے کمرے میں گیا۔ چابیاں بالکل صحیح بنی تھیں، سیف کھولنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی، اور چند منٹ میں فائلیں، ڈائریاں، نقشہ اور کاغذات اپنے تھیلے میں ڈال کر کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ اب ایک مشکل باقی ہے کہ کل سوموار کو مجھے دفتر چل جا کر جنرل صاحب کے آنے سے پہلے سب چیزیں سیف میں واپس رکھنی ہیں۔ یشونت نے مجھے یہ سب تفصیل اپنی بہادری دکھانے اور مجھ سے داد پانے کے لیے سنائی تھی۔ میں نے بھی اسے بھرپور داد دی اور کہا کہ جب اتنا مشکل مرحلہ تم نے خوش اسلوبی سے طے کر لیا ہے، باقی بھی بہت آسانی سے کر لو گے۔ میں چائے پی رہا تھا اور یشونت کو میری خاموشی کھٹک رہی تھی۔ کہنے لگا، صاحب آپ کا کام تو میں نے سر ہتھیلی پر رکھ کر پورا کر دیا ہے، اب وہ شمی۔ اتنا کہہ کر وہ رک گیا۔ وہ میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں خاموشی سے اس امید و بیم کی کیفیت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں نے خاموشی سے چائے ختم کی۔ میری خاموشی کا چند منٹ کا وقفہ یشونت کے لیے صدیوں پر بھاری پڑ رہا تھا۔ اس نے میرا بازو تھام کر ملتجانہ لہجے میں کہا، صاحب آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، یشونت بابو، تم نے ہمارا کام کیا اور ہم تمہارا کام کریں گے۔ یہ سن کر یشونت بھی میرے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ ریسٹورنٹ کا بل ادا کر کے ہم باہر آ گئے۔ میں نے اسے آگے چلنے کا کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں یشونت اور میں شمی کے بالا خانے پر پہنچ گئے۔ ہم نے شمی کی ماں کو پچھلے کمرے میں بلا لیا۔ یشونت جو شمی کی ماں کے سامنے پہلے بھیگی بلی بنا بیٹھا رہتا تھا،
آج اس کے انداز ہی کچھ اور تھے اور وہ بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہا تھا۔ کافی دیر تک ہاں معاملات طے ہوتے رہے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ شمی کی ماں کو فی الحال مزید 20,000 روپے دیے جائیں اور بقیہ رقم رسم کے طے ہونے کے دن اسے دی جائے۔ میں نے 20,000 یشونت کو دیے اور یشونت نے وہ فوراً ہی شمی کی ماں کو دے دیے۔ یشونت نے مطالبہ کیا کہ آج محفل کے دوران شمی کی ماں تمام مشبینوں کے سامنے اس رسم کا اعلان کرے۔ شمی کی ماں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے یشونت کے مطالبے پر 2,000 اسے دیے۔ یشونت وہیں بیٹھ گیا اور میں واپس چلا آیا۔ واپسی پر میں سوچ رہا تھا کہ زر، زمین اور زن ہر فساد کی جڑ ہے۔ میں لفظ وطن سے غداری بھی فساد کے شامل کر لیا جائے تو بہت مناسب رہے گا۔ اگلے 2 روز میں بالکل فارغ رہا۔ منگل کو یشونت نے حسب معمول ڈاک میرے ساتھیوں کو دی، جس کی کاپیاں بنا کر ڈاک اسے لوٹا دی گئی۔ اب مجھے آئندہ بدھ کو پاکستان سے وائرلیس پیغام کا انتظار تھا۔ بدھ کی صبح ہی میں ساتھیوں کے گھر چلا گیا۔ مقررہ وقت پر وائرلیس سیٹ آن کیا۔ رابطہ قائم ہونے پر پاکستانی پیغام ملا جسے ڈیکوڈ کیا گیا۔ پیغام میں کہا گیا تھا کہ آئندہ اتوار 11 بجے ایک اسپیشل کوریئر جسے میں جانتا ہوں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مجھے سبز منڈی ریلوے اسٹیشن پر ملے گا۔ تمام ڈاک اس کے حوالے کر دی جائے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جنرل کی سیف سے حاصل شدہ نقشے، ڈائریوں اور فائلوں کی ایک کاپی کے علاوہ یشونت سے متعلقہ تصاویر کی بھی ایک کاپی اپنے پاس رکھی جائے اور شروع سے اب تک مشن کے دوران اپنے پاس رکھی جانے والی سب کاپیاں بھی پاکستان بھیج دی جائیں۔ ہم نے یہ کاپیاں اپنے محض اس لیے رکھی تھی کہ خدا نخواستہ اگر کوریئر دوران سفر پکڑا جائے تو حاصل شدہ معلومات ضائع ہونے سے بچ جائیں اور ہم دوبارہ انہیں پاکستان پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس بار بھی جنرل سیف سے حاصل شدہ انتہائی اہم معلومات کی ایک کاپی اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا کہ اتوار کو ڈاک لے جانے والے اسپیشل کوریئر اگر کسی مشکل سے دوچار ہو جائیں تو معلومات کا یہ خزانہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ گزشتہ تمام ڈاک کی تیز رو کاپیاں بھیجنے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس کاپیوں کا ڈھیر کسی اچانک خطرے کی صورت میں ہماری موبیلٹی کو کم کر سکتا ہے اور پکڑے جانے کی صورت میں ہمارے خلاف ایک مکمل ثبوت بن سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ہماری حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں دشمن اپنے منصوبے کو تبدیل کر سکتا تھا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ گزشتہ تمام کاپیوں کو ترتیب دے کر ایک علیحدہ پیکٹ بنائیں۔ شام تک یہ کام بھی مکمل ہو گیا۔ اسپیشل کوریئر کی آمد تک میں نے ساتھیوں کو ماسوا یشونت سے ڈاک لینے کے سب سرگرمیاں معطل کرنے کا کہا اور اپنے ہوٹل واپس چلا آیا۔ یشونت کی رسم کی ادائیگی آئندہ ہفتے کی شام ٹھہری تھی۔ میں نے یشونت کو بقیہ رقم بھی دے دی۔ میرے پاس 2-3 روز فراغت کے تھے۔ چاند کی 14ویں تاریخ بھی 2 دن تھی۔ میں نے تاج محل آگرہ دیکھنے کا پروگرام بنایا اور اگلی صبح آگرہ کے لیے ٹرین پکڑ لی۔ انتہائی احتیاط اور حاضر دماغی کے باوجود اس سفر کے دوران مجھ سے ایک ایسی غلطی ہوئی جس کے متعلق میں آج بھی سوچتا ہوں تو ہنسی بھی آتی ہے اور اپنی غلطی کا متوقع انجام سوچ کر کانپ جاتا ہوں۔ ریل کا سفر میں ہمیشہ کرتا تھا کہ 3rd کلاس میں کروں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رش کی وجہ سے ہر کوئی جگہ بنانے اور اپنے سامان کی فکر میں مصروف ہوتا تھا اور دوسرے مسافروں کی طرف کم ہی توجہ ہوتا ہے۔ مجھے ڈبے میں کھڑکی کے ساتھ سنگل سیٹ ملی۔ میرے سامنے کی سنگل سیٹ پر ایک ہندو برہمن ماتھے پر تلک لگائے الٹی دھوتی باندھے بیٹھا تھا۔ آگرہ پہنچنے سے قریب آدھا گھنٹہ قبل اس برہمن نے ڈھکن والی پیتل کی چمکتی ہوئی گھڑی نکالی اور ہاتھ کی اوک میں پانی انڈیل کر پینے لگا۔ میری پیاس بھی اچانک جاگ اٹھی۔ میں نے اس برہمن کو کہا، مہاراج اگر کشٹ نہ ہو تو ہمیں بھی جل پینے کو دے دیں۔ برہمن نے گھڑی میری طرف بڑھا دی۔ میں نے پانی اپنے ہاتھ کی اوک بنا پر پینا چاہا تو سارا پانی میرے ہاتھوں کی انگلیوں سے خلا سے نیچے بہنے لگا۔ برہمن مجھے اس مشکل صورت میں گرا دیکھ کر مسکرایا اور مجھے کہا، مہاشے آپ گڑوی کو منہ لگا کر جل پی لیں۔ میں نے گڑوی کو منہ لگا کر سیر ہو کر پانی پیا اور شکریہ کے ساتھ اسے گڑوی واپس کر دی۔ میں کھڑکی سے گزرتے ہوئے مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک کوئلے کا ایک ذرہ میری ناک میں گھس گیا۔ بھارت میں اکثر ریلوے انجن کوئلے سے چلتے ہیں۔ مجھے چھینک آئی اور میں بے اختیار میرے منہ سے الحمدللہ نکلا۔ برہمن نے مجھے گھور کر دیکھتے ہوئے غصے بھری آواز میں پوچھا، تم مسلمان ہو؟ اسے اپنی گڑوی کے برچٹ ہو جانے کا غم اور غصہ تھا۔ مجھے کچھ اور نہ سوجا تو میں نے اسے سرگوشی میں کہا، خاموش رہو، اس ڈبے میں کچھ پاکستانی جاسوس سفر کر رہے ہیں۔ صرف انہیں متوجہ کرنے کے لیے میں نے یہ لفظ کہا ہے۔ میں دہلی میں IB انٹیلیجنس بیورو کا آفیسر ہوں اور دہلی سے ہی انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ برہمن حیران و ششدر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنے حواس پر قابو پانے کی پوری کوشش کی لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا
تھا ہم دونوں اسی کیفیت کا شکار تھے کہ گاڑی کی رفتار کم ہونے لگی۔ یہ اسٹیشن راجہ کی منڈی کا تھا، یعنی آگرہ کا مول کا اسٹیشن۔ اگلا آگرہ چھاؤنی تھا۔ میں ریل کے ڈبے سے باہر آ گیا۔ تاج محل دور سے دکھائی دے رہا تھا۔ حالات کے تحت میں نے تاج محل کی سیر کا پروگرام ملتوی کر دیا۔ چند منٹوں میں ہی گاڑی روانہ ہوگی اور میں واپس دہلی جانے والی گاڑی کے انتظار میں ویٹنگ روم میں بیٹھ گیا۔ واپسی کے لیے میں نے سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ لیا اور شام ڈھلنے سے پہلے دہلی پہنچ گیا۔ واپسی کے سفر کے دوران بھی میں پریشان رہا۔ دہلی پہنچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ آگرہ جانے اور تاج محل دیکھنے کا پروگرام 2-3 ماہ کے لیے بھول جاؤں۔ مجھے کیا خبر تھی کہ آئندہ چند روز میں ہی میرے ساتھیوں کو ایک ہنگامی مشن پورا کرنے کے لیے آگرہ جانا پڑے گا۔ اگلے روز صبح 10 بجے عبدالکریم میرے ہوٹل میں آیا۔ اس نے بتایا کہ کرنل شنکر 2 دن آگرہ میں رہ کر گزشتہ شام واپس لوٹا ہے۔ رات کو نشے میں کہہ رہا تھا کہ آگرہ سے پہلے پکڑے گئے پاکستانی جاسوسوں کا واقعہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ 2 نئے پاکستانی جاسوس آگرہ میں پکڑے گئے ہیں۔ ہیڈ کوارٹرز کی طرف سے اسے اس سلسلے میں آگرہ جانا پڑا۔ وہ بھارتی انٹیلیجنس کا شکوہ کر رہا تھا کہ جس جگہ انہیں تفتیش کے لیے رکھا گیا ہے وہ راجہ کی منڈی کے ریلوے اسٹیشن سے آگرہ کی جانب بنے ہوئے آؤٹر سگنل کے ساتھ ہی واقع ہے، اور اسے ریسیو کرنے والے DMI انٹیلیجنس کے آدمیوں نے ریلوے اسٹیشن سے لے کر سیف ہاؤس تک ریلوے پٹری کے کنارے کنارے اسے پیدل چلایا۔ عبدالکریم نے اپنے متعلق میں پھر منت سماجت شروع کر دی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں جلد ہی اس کے لیے کچھ کروں گا۔ کچھ اور باتیں کرنے کے بعد میں نے اسے 200 روپے دیے اور رخصت کر دیا۔ نئے پاکستانی جاسوسوں کو پکڑے جانے کی خبر نے مجھے پسماندہ کر دیا تھا۔ میں اپنے ساتھیوں کے گھر چلا گیا اور انہیں یہ خبر سنائی۔ میرے ساتھی جوان تھے، نڈر تھے اور جذبہ حب الوطنی سے سرشار تھے۔ یہ بات سن کر بھڑک اٹھے اور کہنے لگے کہ ان جاسوسوں کو چھڑوانے کے لیے ہمیں فوری طور پر کارروائی کرنی چاہیے۔ میرے 3 ساتھی غیر شادی شدہ تھے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، سر جب سے ہم بھارت میں داخل ہوئے ہیں ہم نے ذہنی طور پر یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ہم اپنے خون کا آخری قطرہ اپنے وطن کی حرمت اور حفاظت کے لیے نچھاور کر دیں گے۔ جو پکڑے جا چکے ہیں وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں اور یقیناً یہی جذبہ لے کر وہ بھارت میں داخل ہوئے ہوں گے، اور اگر ہم انہیں بچانے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمارے لیے یہ اپنے مشن میں کامیابیوں سے زیادہ اہم ہوگا۔ چوتھے ساتھی نے کہا، سر خدا نخواستہ آپ پر یا ہم میں سے کوئی پکڑا جائے اور باقی ساتھیوں کو اس جگہ کا علم ہو جائے تو کیا ہم یوں ہی خاموش بیٹھے رہیں گے؟ گرفتار ہونے والے بھی ہمارے اپنے ہیں اور انہیں چھڑوانے کے لیے ہمیں کوئی دقیقہ فرد گزارش نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں نے ان کے اس جذبے کی قدر کرتا ہوں، لیکن ہمیں جوش کے ساتھ ہوش سے بھی کام لینا چاہیے۔ پورے بھارت کی آبادی میں ہم 5 ہی ایک دوسرے کی حقیقت سے بخوبی واقف ہیں۔ ہمیں یہاں صرف اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اگر ہم اپنے سینئرز کی ہدایات کے خلاف گرفتار شدہ جاسوسوں کو چھڑوانے کا فیصلہ بھی کر لیں تو ہمیں پہلے چند باتوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلے یہ کہ ان جاسوسوں کی نگرانی پر کتنے پہرے دار متعین ہیں، ان کے پاس کس قسم کا اسلحہ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ بھارتی تشدد کے بعد وہ اس قابل بھی رہیں گے کہ حراست سے چھوٹنے کے بعد فرار ہو سکیں۔ نمبر 3 کہ وہ فرار ہو کر کہاں جائیں گے۔ پاکستان کی طرف کا بارڈر تو پہلے بھارت سے ان کے فرار ہونے کے فوراً بعد سیل کر دیا جائے گا۔ پہرے داروں سے بغیر مقابلہ کیے ہم ان کو حراست سے چھڑوا نہیں سکتے۔ مقابلے میں ہم زخمی اور گرفتار بھی ہو سکتے ہیں اور ایسی صورت میں ہمارا سارا مشن الٹ پلٹ ہو سکتا ہے۔ میں تو انہیں سمجھا بچا کر واپس لوٹ آیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے جانے کے بعد وہ خود ہی ساری منصوبہ بندی کر کے میری اجازت اور علم کے بغیر ہی اس پر فوری طور پر عمل پیرا ہو جائیں گے۔ اگلے دن صبح کے 10 بجے میرے نمبر 2 کا فون آیا۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں مجھے فوری ملنے کے لیے کہا۔ میں حیران تھا کہ ایسی کیا ایمرجنسی پیدا ہوگی۔ میں نے اسے مغل محل ریسٹورنٹ میں 11 بجے ملنے کا کہا۔ مقررہ وقت پر جب میں ریسٹورنٹ پہنچا تو وہ باہر ہی میرا انتظار کر رہا تھا۔ ریسٹورنٹ ابھی بھی کھلا تھا۔ میں اسے ریسٹورنٹ میں ایک گوشے کی ٹیبل پر لے گیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا اور پریشان تھا۔ اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ جو کچھ اس نے بتایا اسے سن کر میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ گزشتہ رات سے ہمارے تینوں ساتھی غائب ہیں۔ اس نے کہا کہ رات 12 بجے تک وہ یہی سمجھتا رہا کہ تینوں فلم کا آخری شو دیکھنے چلے گئے ہیں۔ جب وہ 12 بجے کے بعد بھی واپس نہ آئے تو باہر سڑک پر رات دیر تک کھلے ہوٹلوں میں انہیں تلاش کرتا رہا، لیکن سب بے سود، اور جب صبح میں بھی واپس نہ ہوئے تو وہ بہت گھبرا گیا۔ بھارت میں قیام کے دوران ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ میری ہدایت کے مطابق انہیں صرف 2-2 کی ٹولی میں باہر جانے کی اجازت تھی۔ فلم کا آخری شو دیکھنے کی سختی سے ممانعت تھی۔ باہر جانے سے پہلے اپنے دونوں ساتھیوں کو بتانا
لازم تھا، وہ کہاں جا رہے ہیں اور کب تک واپس لوٹیں گے۔ اور اب صورتحال یہ تھی کہ 2 کے بجائے 3 ساتھی رات 8 بجے سے غائب تھے اور انہوں نے میرے نمبر 2 اور میری غیر موجودگی میں اپنے سینئر کو بھی اپنے جانے کا کچھ نہ بتایا۔ بقول میرے نمبر 2 کے صبح اس نے ان کا سامان چیک کیا تھا اور انہیں اپنے پسٹل، فالتو راؤنڈ اور چھریوں والے بیگ ساتھ لے گئے تھے۔